ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نمازیوں کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جو من چاہی نماز پڑھتا ہے۔ کبھی 1 نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے، تو کبھی 3 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اور کبھی ساری بھی پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن ایک پل میں اس کا دھیان اپنے رب کی طرف جاتا ہے، لیکن ایک پل بھی اس کا دھیان اپنے رب کی طرف نہیں جاتا، ایک پل بھی وہ اپنے رب کی طرف مائل نہیں ہوتا، آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ قیام میں بھی اسے اللہ کا خیال نہیں آتا، رکوع میں بھی اللہ کا خیال نہیں آتا، سجدے میں بھی اللہ کا خیال نہیں آتا، حتیٰ کہ سلام پھیرنے میں بھی اسے اللہ کا خیال نہیں آتا۔ تو ایسے انسان کو سزا دی جائے گی۔ تیسرے درجے کا نمازی وہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ڈولتا رہتا ہے، کبھی ایک طرف اور کبھی ایک طرف، کبھی اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے تو کبھی مخلوق کی طرف، اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا دھیان اللہ کی طرف رہے، میرا دھیان اپنے رب کی طرف رہے، کوشش نہیں چھوڑتا۔ فرمایا اسے قیامت کے دن چھوڑ دیا جائے گا، درگزر کر دیا جائے گا اس کی نماز کی وجہ سے۔ دوسرے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان اپنے رب کی طرف جاتا ہے، ایک پل بھی وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، ایک پل بھی وہ مخلوق کی طرف نہیں جاتا، اپنے رب کی محبت میں وہ اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ اور پہلے درجے کا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کھل کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ جنت کی سیریں کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر سے واپس آئے تو بیوی سے فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں، پھر آپ سے ملتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ سلام پھیرا تو بیوی نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پوری رات آپ نے نماز میں گزار دی، میں آپ کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ فرمایا کیا کروں، جب میں نے اللہ اکبر کہا تو جنت میرے سامنے ایسے کھل کے آ گئی کہ میں اسی میں گھومتا رہا۔ ایسی نمازیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہوئی تھی۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سارا دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ پوری کائنات انہیں بھول جاتی ہے۔ ہم بھی اپنی نمازیں ایسی بنائیں کہ سب کچھ بھول جائیں، بس اللہ کی طرف دھیان ہو جائے۔